تو کامران آپ ہمیں ایک ذرا اوور ویو دیجئے کہ یہ جو نئی حکومت کل افغانستان میں آئی ہے، اس میں ایک تو ظاہری بات ہے کہ کندہاری گروپ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. یہ کندہاری گروپ کیا ہے، ایک تو یہ بتائیے اور پھر ہمیں ذرا آگے بتائیے. جی رضا شکریہ. دیکھیں اس میں کندہاری گروپ تو وہ طالبان کی اصل کور ہے. جو اصل میں جو طالبان ہیں، اب تو طالبان بھی مختلف قسم کے ہیں نا، تو جو آپ کا کسی بھی تحریک اپنی جغرافیے کو پار کرتی ہے، اپنے جو اوریجنل جیوگرافی سے آگے بڑھتی ہے، تو اس میں بہت سارے ایلیمنٹس شامل ہو جاتے ہیں. اور اب تو مطلب جو جن کا نام لیا جا رہا ہے، جو آرمی چیف ہیں، وہ تو ایک تاجک ہیں جن کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے، وہ قاری فصیح الدین ان کا نام ہے. تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں وہ کوئی شاید سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر کے ناردرن الائنس کے فائٹر تھے. تو اب کندہاری گروپ جو ہے، جو کور گروپ ہے، جس میں ملا عمر اور ان کے دیگر احباب تھے جنہوں نے 94-95 میں شروع کیا تھا یہ طالبان کی تحریک، تو ظاہر ہے وہ اونرشپ رکھنا چاہتے ہیں. ان کی کور ابھی بھی وہی ہے. لیکن اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو جو سب سے زیادہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے وہ حقانیز کے ساتھ ہے، کیونکہ حقانیز وہ ایسٹرن افغانستان اور جو ہے فاٹا کا فنامنان ہے، جو سابق فاٹا تھا پاکستان کا، بالخصوص شمالی وزیرستان. تو وہ جو حقانیز ہیں، وہ انہوں نے گو کے حقانیز اور کندہاری طالبان جو ہیں وہ ایک زمانے میں ایک ہی گروہ میں ہوتے تھے. اس کا نام تھا حزب اسلامی یونس خالص گروپ، جو کہ ایک رائیول تھا گلبدین حکمتیار کا جب سوویٹس کے خلاف جنگ ہو رہی تھی. گو کہ نکلے ادھر سے ہی ہیں، لیکن یہ مختلف قبیلے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایک جنوبی فنامنان ہے جو کندہاری ہیں، اور ایک مشرقی فنامنان ہے جو پکتیا اور خوست اور اس طرح کے علاقوں میں حقانیز ہیں. تو بلکہ جب کندہاری کو ایک طرح سے جو تقویت ملی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنا انہوں نے 96 میں کابل تک رسائی ان کو حاصل ہوئی تھی 2 سالوں میں، تو وہ حقانیز کی وجہ سے ہوئی تھی. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک دیرینہ فالٹ لائن ہے جس کو ظاہر ہے اب حکومت آ گئی ہے، تو پہلے تو یہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا نا، سارے لڑ رہے تھے، سب کو جو ہے وہ جو فائنینسز تھے اس کے اعتبار سے ان کو وہ مل رہے تھے. لیکن اب آیا ہے کہ بھائی اب حکومت آ گئی ہے، تو حکومت میں کس کا کتنا وہ ایک پولیٹیکل پائے ہے، اس کا کس طریقے سے آپ اس کو سلائس کریں گے، کس کو کیا ملے گا. تو اس میں بڑا ضروری تھا کہ اسی وقت، اس سے پہلے، کیونکہ دیکھیں ابھی ایمریٹ 2.0 نہیں بنی، وہ ہم وہاں نہیں پہنچے. ابھی تو طالبان کو خود نہیں پتا کہ وہ کریں گے کیا. ان کے سامنے بہت سارے مسائل ہیں، بیکاز وہ اپنے نیچر کی وجہ سے وہ مسائل وہ حل نہیں کر پا رہے. تو یہ ایک پلیس ہولڈر ہے، یہ جو پروویژنل گورنمنٹ ہے، اس کو آپ یوں تصور کیجئے کہ جو ٹاپ کی قیادت ہے اس نے بالآخر جو ہے ایک ٹیمپرری طور پہ ایک انٹرنل پاور شیئرنگ اگریمنٹ پہ پہنچ گئے ہیں. اور وہ بس ایک گروپ آف ملاز جن کے پاس جو ہے 1,50,000 کے قریب ملیشیا مین ہیں، اور یہ طالبان کی جو ہے وہ عبوری حکومت کا بیسکلی خد و خال ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ابھی ہم جو ہے اس کو اتنا سیریسلی نہ لیں، کیونکہ ابھی اس میں بہت سارے جوڑ توڑ ہوں گے. آپ غور کیجئے کہ اس میں ملا برادر جنہوں نے سائن کیا تھا ڈیل امریکہ کے ساتھ، اور جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ چونکہ وہ دنیا کا فیس ہیں تو وہ وزیر اعظم بنے گے. وہ وزیر اعظم نہیں بنے، بلکہ وہ ملا حسن آخوند جو ہیں، جو کہ ایک زمانے میں اپنا ٹاپ کیبنٹ پوزیشن تھی، مجھے اب یاد نہیں، وزیر خارجہ تھے، اور پاکستانی نواز شریف کی حکومت کے دور میں بڑا آنا جانا تھا، اور وہ تصاویر ابھی بھی گردش کر رہی ہیں. تو وہ وزیر اعظم بنائے گئے ہیں، اور ملا برادر جو ہے وہ ڈیپٹی ہیں. مجھے لگتا ہے ان کو وہ ڈائریکٹر ولیم برنز کی ملاقات راس نہیں آئی، تو وہ اس وجہ سے شاید جو ہے لوگوں نے کہا بھائی کہ اس کو تو ذرا سائیڈ پہ لگاؤ. تو آئی تھنک کہ یہ ابھی فی الحال طالبان کے اندر پاور شیئرنگ کا ایشو چل رہا ہے. اس سے پہلے کہ وہ انکلوسیو ہونے کی کوشش کریں، یعنی نان طالبان کی طرف جائیں، ان کو خود اپنے اندر کے جو دراڑیں ہیں ان کو ٹھیک کرنا. جی بالکل. سولنگی صاحب، اوور ٹو یو. آپ کے زیادہ سوالات ہیں آج. ہاں بخاری صاحب، بات یہ ہے کہ جب یہ
انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا اور پورے افغانستان پہ قبضہ کیا، تو یہاں آنے سے پہلے یہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک نمائندہ حکومت بنائیں گے، انکلوسو حکومت بنائیں گے، اور ان پر بہت زیادہ وہ اس حوالے سے دباؤ تھا، اور دنیا کے اکثر ممالک نے کہا کہ اگر یہ نمائندہ یا انکلوسو حکومت نہیں بنائیں گے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ اگر فوجی طریقے سے انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا، ملٹری ٹیک اوور کیا، تو ہم نہیں مانیں گے۔ وہ تو ملٹری ٹیک اوور بھی ہو گیا، اور اب جو انہوں نے حکومت بنائی ہے، بھلے اس کو نگران سرکار کہیں یا عبوری سرکار کہیں، لیکن جو سورج نکلتا ہے وہ بتاتا ہے نا کہ آئندہ جو ہے وہ اس نے کتنی گرمی دکھانی ہے۔ تو اس میں ہی اگر یہ بہت زیادہ طالبان کے بھی جو ہارڈ لائن گروپس ہیں ان تک محدود ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک ہزارہ نہیں ہے، ایک شیعہ نہیں ہے۔ ان کو مطلب کچھ وہ اگر کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ تاثر ملے، عورتوں کی وزارت انہوں نے ختم کر دی ہے، آدھی آبادی وہاں چلی گئی۔ تو ان کو تو نگران سرکار میں کچھ ایسے چہرے رکھنے چاہیے تھے جس سے اندازہ ہوتا کہ جی یہ پورے افغانستان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ تو اگر عبوری حکومت میں یہ ڈنڈے والے لوگ آ گئے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ مذاکرات کر رہے تھے یا جو پبلک فیس تھے ان کو سائیڈ لائن کر دیا ہے، تو آئندہ کیا توقعات رکھے گی دنیا، اور پھر کون اس حکومت کو تسلیم کرے گا؟ جی دیکھیں، اس میں اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں طالبان کا کیلکولس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن نا طالبان بھی ہوا کا رخ دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی جو ہے مطلب وہ بھی آپس میں مشاورت کر رہے ہیں، ان کو بھی جو ہے تجاویز پیش کی جا رہی ہیں کہ بھئی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ان کو انپٹس آ رہی ہیں مختلف طرف سے۔ تو آئی تھنک کہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی سے اگر ہم نے انکلوسو ہو گئے، مطلب اقلیتوں کو لے آئے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے اندرونی معاملات تو پہلے طے کریں نا، اس سے پہلے کہ دوسروں کے ساتھ لین دین کریں۔ تو ایک تو جیسے میں نے پہلے اس کا جو ہے وہ تذکرہ کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ صرف آئیڈیاز کا نام نہیں ہوتی کہ اچھا بھائی وہ ہمیں جو ہے اپنے آئیڈیاز کے مطابق چلنا ہے۔ آئیڈیالوجی جو ہے وہ پاور کا راستہ ہے، it's a function of power۔ طالبان اس ٹرف پہ نہیں کھیل سکتے، کمپیٹ نہیں کر سکتے کہ جہاں اگر پہلے سے ہی انکلوسیو ہو گئے، اگر پہلے سے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا بھائی خواتین کو بھی لے آتے ہیں، شیعہ کو بھی لے آتے ہیں، تاجک کو بھی لے آتے ہیں، فلان کو بھی لے آتے ہیں، تو وہ وہاں پہ مطلب وہ ان کا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو جہاز اڑنے سے پہلے ہی گر جائے گا ان کا، کیونکہ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ ان کو اپنے لوگوں کے اندر جو ٹرسٹڈ گروپ ہے، کور گروپ ہے، جو کہ پوری طرح سے ٹرسٹڈ نہیں ہے لیکن چلیں لیٹس اسیوم کہ وہ ٹرسٹڈ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ان کو ہم شروع میں لائیں گے تو ہم اپنے آپ کو مضبوط کر پائیں گے، کیونکہ ابھی تو معاملہ بہت کچا ہے نا، ابھی تو ان کو خود ولنریبلٹی ہے کہ کہیں یہ جو طاقت آئی ہے، جو اقتدار جو ہے نا قریب نظر آ رہا ہے، کہیں وہ چھن ہی نہ جائے، کیونکہ ابھی ان کو ڈیل نہیں کرنا آتا لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ ٹائم ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایکسپیریمنٹیشن کا نہیں ہے، یہ ٹائم اس وقت جو ہے نہ ہی اکوموڈیشن کا ہے، نہ ہی جو ہے کسی کمپرومائز کا ہے۔ تو یہاں وہ امریکہ میں کہتے ہیں یو ڈبل ڈاؤن، کہ جب آپ جو ہے شروع میں ایسی صورتحال ہو، پھر یہ ہے کہ ان کو کوئی اس کا کاسٹ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، دنیا کہتی ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو تسلیم نہیں کرنا اور ہم آپ کو جو ہے کیس بائی کیس بیسس پہ دیکھیں گے۔ اور جیسے آپ نے بتایا مرتضیٰ صاحب کہ وہ پہلے کہتے تھے کہ بھائی وہ اگر ملٹری ٹیک اوور ہوا تو ہم نہیں مانیں گے، لیکن وہ ہو گیا۔ اس کے بعد ڈائریکٹر ولیم برنز آ گئے، پھر ترکی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم بھی بات کریں گے، قطر وعدے کر رہا ہے، پاکستان کی طرف سے ان کو یقین دہانی ہو رہی ہے کہ چین آ جائے گا، جو ہے روس بھی جو ہے کچھ باتیں کر رہا ہے، ازبیکستان کے صدر نے بھی جو ہے کو آج بیان دیا ہے تازہ ترین۔ تو یہ جب وہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمیں اتنی جلدی کسی جو ہے ہمیں مل رہی ہے وہ ریکگنیشن، اور جو ہے مغرب کی نہیں ملے گی نا، لوگ شور مچائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہ کہ ہم اس چیز سے ہم اس کو جو ہے وہ پریشر کو سہ لیں گے۔ کیوں؟
کیونکہ ایک تو وہ یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ ان کا ملک جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ ہے اور اس کے جو اکنامک پین کا تھریش ہولڈ ہے لوگوں کے اندر وہ بہت ہائی ہے. آبویسلی جو ہے اربن ایریاز میں صورتحال ڈفرنٹ ہے, دیہی علاقوں میں سچویشن ڈفرنٹ ہے, لیکن ان کا کیلکولس یہ ہے کہ اگر ابھی ہم ہارڈ لائن ہو جاتے ہیں, ایک تو ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ پہلے سسٹم بنائیں گے پھر اس کو بانٹیں گے. تو آئی تھنک یہ ان کا لاجک ہے, یہ ان کا کیلکولس ہے جس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور دیکھیں ان دی اینڈ ان کو جو ہے وہ اگر وہ 96 سے ہٹ کے جو ان کی صورتحال 96 سے 2001 تک کی تھی, اس میں اگر وہ ڈائل کو مطلب 3-4 ڈگری بھی اگر وہ موڑ دیتے ہیں, وہ ان کے لیے گڈ انف ہے. وہ اس کو کہیں گے مشن اکمپلش, کیونکہ وہ اس کو بینچ مارک لیے ہوئے ہیں کہ یار یہ نہ ہو کہ دنیا جو ہے بالکل ہی ہمیں آئسولیٹ کر دے. لیکن آئی تھنک کہ ناؤ ان کے اندر کانفیڈنس آ گیا ہے کیونکہ دنیا جو ہے ان سے ڈیل کر رہی ہے. ان کو یہ ہے کہ بھائی ان دی اینڈ اگر ہم سے ڈیل نہیں کریں گے تو دنیا کا نقصان ہو جائے گا, تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم کسی بات پہ کمپرومائز کریں. یہ ان کا کیلکولس ہے. جی, کیلکولس تو کافی منطقی معلوم ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دنیا نے تو ڈیل کرنا ہی کرنا ہے. مگر بات یہ ہے کہ دنیا تو چھوڑیے, آپ یہ بتائیے کہ پاکستان اور جو خطہ ہے, پاکستان اور ایران جو کہ دو کی کلیدی کردار ہیں اس پورے ابھرتے ہوئے منظر نامے کے, ان کے انٹرسٹ کہاں پہ سرو ہوتے ہیں. دیکھیے پاکستان کا تو ٹھیک ہے, پاکستان تو ساروں کے ساتھ ہی چل جائے گا. ایران کے لیے تو ضروری ہوگا نا کہ وہ جو وہاں پہ ہزارہ اور شیعہ آبادی ہے اس کو بھی ایک تو شامل حکومت کیا جائے, ان کے تحفظ کی ضمانت ہو. تو یہ والا ایک پہلو تو امپورٹنٹ ہوگا. آخر کامران انہوں نے ایران نے اب ان کا ساتھ تو دیا ہے کافی سالوں سے. کامران یہ بھی ہے کہ جو میں نے سنا ہے کہ ایرانی خاصے ناراض ہیں. ان کی توقعات تھیں کہ جن طالبان لیڈرز کے ساتھ ان کی تعلقات تھے ان کو کوئی عہدہ ملے گا, کوئی ملا ذاکر اور کچھ اور لوگ, وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے کابینہ میں. پھر پنشیر پہ جس طریقے سے ملٹری ٹیک اوور ہوا تو اس کی ایرانی وزارت خارجہ نے پبلکلی اس کی مذمت کی. تو ایران اور یہ جو طالبان حکومت ہے یہ بھی اب ان کے درمیان ایک ہلکا سا تناؤ جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. جی صحیح فرمایا آپ دونوں نے. وہ دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیں طالبان کوئی بھی ایکٹر جو ہوتا ہے نا, وہ چاہے کتنا ہی ایڈیالوجیکل ہو, وہ اگر اس نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اپنی ایڈیالوجی کو ریشنلی منوور کرنا ہوتا ہے. تو آئیڈیالوجی اپنی جگہ چلتی رہتی ہے لیکن ریشنلٹی کے ساتھ آپ کو اسٹریٹجائز کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم اس چیز کو طالبان کے اوپر جو ہے مطلب اپلائی کریں اس منطق کو, تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے بیسکلی ایران کو کہا کہ بھیا بہت بہت شکریہ آپ کی مدد کا, لیکن اب جو ہے ہم جانے اور ہمارا کام جانے. ایسی بات نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو بیک چینلز کے اندر جو ان کے ساتھ گفت و شنید چل رہی ہے اس میں ان کو کہا گیا ہے کہ بھائی یہ صرف عبوری حکومت ہے. کوئی مطلب ان کو تسلی دلائی گئی ہوگی کہ یہ صرف عبوری حکومت ہے, ابھی تو ہم بنائیں گے, اس میں سب کو شامل کریں گے, لیکن اس وقت جو ہے ہمیں اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے. ہمارے سامنے بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اگر کوئی رولنگ اتھارٹی بھی نہیں ہے, کوئی مطلب ایک خلا ہے نا, پچھلی حکومت چلے گی, اب صرف جو ہے وہ 1.5 لاکھ پلس جو ہے ملیشیا مین ہیں اور کچھ لوگ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور وہ اسپوکس مین ہیں, لیکن حکومت تو کوئی نہیں ہے. تو اگر آپ برائے کرم تھوڑا سا صبر کر لیں تو ہم جو ہے آپ مطلب اطمینان رکھیے, آپ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ہم ان کو جو ہے وہ پورا کریں گے. ہم جو ہے وہ ہمارے بھی انٹرسٹ ہیں. آئی تھنک اس قسم کی کوئی گفتگو چل رہی ہے. اب ایران جو ہے اس کے لیے ایشو ہے کیونکہ ایران ٹرسٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ ایران دیکھ رہا ہے کہ بھائی ملٹریلی جو بیٹل سپیس ہے اس میں ان کے ٹریڈیشنل حلیف جو ہیں ان کو شکست ہوئی ہے. تو اب ایسی صورتحال میں طالبان کیا کرتے ہیں اور وہ کیا جو ہے ان کے اندر انسینٹیو کتنا ہے کہ وہ پاور شیئر کریں گے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ
یہ جو اس میں کیا عرب سٹیٹس یعنی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ہیں وہ ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے وہ جو ویکینڈ کے اوپر 3 کالیں اوپر نیچے ایک ہی دن میں جو ہے وزیر اعظم عمران خان کی ہوئی ہیں قطری امیر شیخ تمیم کے ساتھ اور پھر MBZ اور MBS کے ساتھ جو فون کال ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے, کیونکہ اس میں دیکھیں MBZ اور MBS یعنی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اسلامسٹ کا صفایا کرنا چاہتا ہے. وہ اسلامسٹ کو ان کے پاس زیرو ٹالرنس ہے. ان کا پورا بیہیویئر مشرق وسطیٰ میں دیکھیے عرب اسپرنگ سے پہلے بھی اور اس کے بالخصوص اس کے بعد حال ہی میں انہوں نے تونیسیا میں بھی اسلامسٹ کو سائڈ پہ لگا دیا. تو وہ نہیں, ان کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے کہ اچانک طالبان کی حکومت آ گئی, وہ بہت ہی ایکسٹریم قسم کے اسلامسٹ ہیں, جہادی ہیں. تو یہ نہ ہو کہ جو ہمارا سارا کام چل رہا ہے وہ یہاں پہ لوگ انرجائز پھر سے ہونا شروع ہو جائیں اور اس سے جو ہے مطلب ان کو بوسٹ ملے, مورال ان کا جو نا ہائی ہو. تو اس کو وہ مینج کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ چیز پاکستان ان کو تو نہیں دلا سکتا. پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا یار ہم جو ہے اس کو مینج کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کو یہ بھی جو ہے غصہ ہے کہ ان کا جو رائیول ہے قطر وہ اس میں پیش ہے, اور پھر اس کے بذریعہ ترکی بھی ہے جو ان کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل کنسرن ہے, ایران سے بڑھ کر کنسرن ہے. سو آئی تھنک کہ جو ہے ایران اس ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کا ایشو یہ ہے کیونکہ ایران کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. آپ کو نظر آتا ہے یہ جو بیان آتا ہے اور اس کے بعد پھر اخبارات میں جو بیانات آ رہے ہیں اس سے یہی پتا چل رہا ہے کہ ایران میں ایک پولیٹیکل سرکلز میں ایک ایسا مکتبہ فکر ہے جو اس چیز کو بہت نیگیٹولی دیکھ رہا ہے, جو اس چیز کو نہیں مانتا کہ بھائی ہم نے پناہ دی اور پیسہ دیا امداد کی طالبان کی تو اب وہ ہمارے جو ہے نا خیر خواہوں میں شامل ہو گئے. دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہم نے اتنا کام کیا ہے تو وہ بالکل ضائع نہیں ہوا. تو یہ ایک انٹرنل ڈیبیٹ بھی ایران کے اندر چل رہی ہے. اور لیکن ایران کو مجموعی طور پہ یہ خطرہ ہے کہ بھائی یہ طالبان عرب سٹیٹس کے انٹرسٹ کو نہ واچ کریں, اور پھر چونکہ پاکستان بہت کلوز ہے اور بہت فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے ریاض اور ابوظہبی پہ, تو وہ بھی ایران کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ کیا ان کو ان ایکسچینج کیا مل رہا ہے. وہ کیا افغانستان کو اب ایک ایسی جگہ بنائیں گے جہاں پہ ہمارے ریئر جو فلینک ہے اس سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ہم تو ان کے مطلب عرب ورلڈ میں گھس چکے ہیں نا. تو یہ ایسا تو نہیں کہ کوئی کاؤنٹر موو ہو رہا ہے. تو وہ ایک شطرنج کا میدان ہے جس کے اندر بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہے جو ایران کے تمام بیہیویئر کو شیپ کر رہی ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں کون سے ممالک ہیں جو اس نئی حکومت کو تسلیم کریں گے؟ دیکھیں 3-4 ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے سب سے پہلے ہوں گے. ایک تو جو ہے پاکستان ہے کلیئرلی, ٹھیک ہے, چاہے اب وہ ڈیبیٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس حد تک جو ہے اس چیز کو وکٹری کے طور پہ دیکھ کے تو جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, یا کس حد تک جو ہے پاکستان کی جو ملٹری سویلین ایلیٹ ہے وہ اس کو خطرہ دیکھ کے مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اگر اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں تو پاکستان جو ہے وہ پہلا ملک ہے, لیکن پاکستان اکیلے نہیں کرنا چاہے گا. پاکستان چاہے گا کہ یہ ایک جو ہے بین الاقوامی ہو. اب مغرب کو آپ اس پہ آمادہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے معید یوسف صاحب جو NSA ہیں وہ جو ان کے بیانات آ رہے ہیں وہ اس چیز کی جو ہے عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستانی ریاست چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر مینج کریں افغانستان کو. تو آئی تھنک کہ مغرب کی جانب سے ان کی اپنی کمپلشنز ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ افورڈ بھی کر سکتی ہے, یا بے شک وہ فارن سیکرٹری آئے برطانیہ کے اور انہوں نے آ کے بڑی ملاقاتیں کی اور ان کا بڑا وہ چرچا ہوا اسلام آباد میں, لیکن آئی تھنک ان کے پاس ان کی کچھ کمپلشنز ہیں, وہ نہیں آگے بڑھ سکتے. ان کا تعلق براہ راست خواتین کے ساتھ سلوک, ہیومن رائٹس اور انکلوسیو گورنمنٹ کا جو ہے کا نہ ہونا, وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کریں گے نہیں, ظاہر ہے وہ کوئی ہیومینیٹیرین ایڈ بھی دیں گے, بیک چینل بھی اوپن رکھیں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ والی ریکگنیشن نہیں ہوگی, وہ والی انگیجمنٹ بھی نہیں ہوگی. انگیجمنٹ آئے گی پہلے پاکستان اینڈ آئی تھنک قطر کرے گا ڈیفینیٹلی, کیونکہ قطر تو ان کا جو ہے وہ
قطر نے تو ان کو وہ چیز وہ پلیٹ فارم دیا ہے جو پاکستان بھی نہیں دے سکتا تھا. پاکستان نے جو ہے ان کی انسرجنسی کو انیبل کیا ہے, لیکن قطر نے ان کو جیو پولیٹیکلی انیبل کیا ہے, انٹرنیشنلی انیبل کیا ہے. قطر کے ساتھ جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا قطر کر دے اور ترکی نہ کرے, وہ آپس میں الائز ہیں اور وہ ایک ہی پیج پر ہیں, بلکہ ترکی جو ہے وہ اس آلریڈی کہہ چکا ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ان کے صدر نے کہہ دیا, ایک نہیں کئی دفعہ کہہ دیا کہ ہم کریں گے, تو وہ ہوں گے. اور پھر جو کچھ جو مطلب فلرٹیشن چل رہی ہے چین کی جانب سے, آج بھی بیان آیا پیپلز ڈیلی کے اندر کہ بھائی جو ہے وہ ہم کیا نام ہے تمام لوگوں کی ساورنٹی جو کو تسلیم کرتے ہیں, ہر ملک کو اجازت ہے بشمول جو ہے طالبان ڈومینیٹڈ افغانستان کہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے, ہم نان انٹرفیئرنس میں بلیو کرتے ہیں. تو وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ بھی اب جو ہے, اور ظاہر ہے پھر وہ بھی پاکستان کے تھرو کام کر رہے ہیں, تو چین بھی کو بھی اس گروپ میں شامل کر لیں. رشیا بھی کرے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رشیا جو ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے تھرو کرے گا, وہ ڈائریکٹلی فی الحال نہیں کرے گا, ہو سکتا ہے کر لے, لیکن یہ ہے کہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ازبیکستان جو ہے وہ اس میں پیش ہوگا. ترکمینستان کا ایک تو یہ ہے کہ ان کو کوئی کمپلشن نہیں ہے, ان کے جو علاقہ جات لگتے ہیں افغانستان میں وہ اسپارسلی پاپولیٹڈ ہیں, تو ان کو ایز سچ جو ہے وہ کوئی اتنی جلدی نہیں ہے کہ وہ کریں. تاجکستان چونکہ ٹریڈیشنلی طالبان کے مخالفین کا جو ہے ایلائی ہے, تو وہ بھی ویٹ اینڈ سی کرے گا. لیکن یہ ہے کہ ازبیکستان آئی تھنک ول بی آلسو بی امنگ دا فرسٹ گروپ. تو یہ کوئی گروپ نظر آ رہا ہے. اب ایران جو ہے وہ آئی تھنک یہ جو کچھ ہوا ہے, جو ان کے ایکسپیکٹیشن کے خلاف یہ عبوری حکومت کی تشکیل دی گئی ہے, ان کے لوگوں کو سائڈ لائن کیا گیا ہے, تو دے ول نیڈ مور ایشورنسز بیفور دے جو ہے وہ بھی کوئی انگیج کریں گے. جی تھینک یو کامران. اور سولنگی صاحب اگر آپ کے پاس کوئی اور کوشچن ہے تو پوچھ لیجئے, ورنہ پھر ہم اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ کامران جوائن کرنے کا, اور بہت سے ایسے سوالات جو ہمارے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ کیا مستقبل ہے, کون سی حکومت پہلے ان کو تسلیم کرے گی موجودہ افغان حکومت کو, کون سے ممالک ہیں, آپ نے کافی حد تک اس کے جواب دیے, اور انشاءاللہ ہمیں جوائن کرتے رہیے کیونکہ یہ ایک لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہوئی کہانی ہے, اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اجازت, اور خدا حافظ.